السلام علیکم۔ مجھ سے کسی محفل کے لیے ایک مضمون سماجی مسائل اور ہمارے ادب پہ لکھنے کی خواہش کی گئی تھی، اور میں اسی جلسے کے لیے یہ مضمون تیار کیا تھا اور مضمون وہاں سنا بھی چکا تھا، مگر آج میں کوشش میں ہوں کہ یہ مضمون کسی طرح بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ وہ کچھ اس طرح تھا کہ مجھ سے خواہش کی گئی تھی کہ اس بات کی ضرورت کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ کس طرح سے ہمارا ادب ہمارے سماج و معاشرے میں موجودہ مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے مؤثر اور کارآمد ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات کہنے کے لیے نہایت اختصار سے کام لیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس موضوع پر بہت سارے احباب نے بہت کچھ لکھا ہے۔ جیسے جیسے میں ان باتوں پر غور کرتا رہا کہ کس طرح ہمارے ادیب، شاعر و مفکر آج جیسی سماجی الجھنوں کی گتھی سلجانے اور ایک مربوط معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ویسے ہی میرے ذہن میں اس عنوان کی اس مناسبت سے ایسے اشعار یاد آتے گئے جن کو ضرورت کی تصدیق کے لیے لکھنا ضروری سمجھا۔ وہ کچھ اس طرح ہیں کہ احمد فراز نے کہا کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو چھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ رویا تو مر جائے گا۔ پھر محسن بھوپالی نے کہا میں لفظوں کے اثر کا معجزہ ہوں، مجھے دیکھو مجسم ایک دعا ہوں۔ پھر شاعر صدیقی مرحوم نے کہا تھا کہ کیا بات ہے اب تو پی کر بھی نیت نہیں بھرتی رندوں کی، یا جام بقدر بادہ نہیں، یا بادہ بقدر جام نہیں۔ بہرحال ہمارے ادب کا شاعر اور ادیب ان مسائل کو محسوس کرتے رہے ہیں، یہ سماجی مسائل کے حل کو وقت کی شدید ضرورت بھی مانتے رہے ہیں، کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری نفسیات کی تعمیر میں اردو زبان کی لے اور ترنگ موجود ہے۔ زندگی جہاں پھولنے اور پھیلنے کا نام ہے، وہاں اپنی ہی آگ میں جلنے کا بھی نام ہے۔ زندگی تخلیق کرتی ہے اور تخلیق کے مراحل کے دوران میں تحلیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اگر زندگی کو مسلسل سفر بنایا جائے تو اس سفر کی تکمیل خواہشات اور ضروریات انسانی کی تکمیل ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کون سے خواہشات ہیں اور یہ کون سی ضروریات ہیں جن کی تکمیل کے دورانیے میں افراد چین و سکون کھو دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں فرد ہر چیز کو ضروری سمجھ کر ان کے حصول کے لیے اپنی دولت اور تجربہ لگا دیتا ہے، اور جب ان ضرورتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ ایک نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ہے ذہنی و قلبی سکون، جس کے بغیر حاصل شدہ ساری آسائشیں بے فیض ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کسی بھی سماج میں بے سکون اور مضطرب اور بے چین افراد کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، اور یہ سارے بے سکون و بے چین افراد اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بالکل ہی سودمند اور کارآمد نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ سب سماج کے لیے ایک بوجھ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے دیگر خاندانی افراد خاسر اور مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری زبان کا شاعر و ادیب بھی رشتوں کے بننے اور بگڑنے کی تشویش میں مبتلا ہی رہتا ہے، چونکہ دنیا ادب میں ہر شاعر و ادیب انسانی رشتوں میں نفرتوں کو ختم کرنے، محبتوں کو پروان چڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اچھے اشعار اور اچھا ادب لفظوں کے ایسے مجموعے کا نام ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے جڑے بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا وقار بھی، جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے وابستہ رہنا، رشتوں کی عظمتوں کا خیال ہی زندگی کو شیریں اور شعریت بخشتا ہے۔ اس طرح زندگی نام ہو جاتی ہے مناسب بندھنوں اور پرخلوص رشتوں کا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ روشنی کے ہٹ سنیں، اجالوں کی فصل اگائیں اور درد کی آنکھ سے معاشرتی تلخیوں اور سماجی الجھنوں کو سمجھیں اور اس کی اصلاح اور تعمیر کا کوئی راستہ نکالیں۔ اور اس سلسلے میں ہماری زبان اور ہمارے ادیب کو ایک مؤثر ذمہ داری سونپنے کی ضرورت ہے، چونکہ دنیا میں بولی جانے والی دیگر اہم زبانوں میں کم و بیش ہر ایک کا استعمال سماجی ضرورتوں کے لیے بالخصوص معاشرے میں پیدا ہونے والی ذہنی و قلبی امراض کے تدارک کے لیے ہوتا ہے، اور بیشتر قومیں اپنی زبان کے کونسلرز، سائیکولوجسٹ اور سائیکوتھراپسٹ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دانشور اور مفکرین بھی ان کے اصلاحی عمل کے لیے مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، بلکہ سب اس ادب کی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہو جاتے ہیں جہاں اور جب بھی بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں نے اپنے وجود کا مؤثر احساس دلایا ہے، ان زبانوں کو اور ان کے بولنے والوں کو کبھی کوئی زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ اس پرآشوب دور میں زبان کو تفریح طبع کے ساتھ ساتھ زندگی کے مسائل کو سمجھنے، ان کے حل کرنے کے لیے باضابطہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جس زبان کے استعمال سے ہم اپنے سماج کی صحت مند بقا کی سوچ سکتے ہیں، آج ہم اس کے بجائے ہم خود اسی زبان کی بقا کی سوچ میں گم ہیں اور مبتلا ہیں۔ اگر ہمارے ادیب و شاعر مفکر زبان کی مسیحی قوت کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں تو یہ سماجی مسائل کا مؤثر حل بھی اس زبان سے نکالا جا سکتا ہے، ورنہ یہی کہنا پڑے گا کہ علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، میں اچھا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے۔